ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کرتے وقت لوگ چھوٹے چھوٹے بچے آ جاتے ہیں شاپر لے کے کچھ نہ کچھ گوشت ہمیں دے دیں، تو ایسے بدبخت لوگ بھی ہوتے ہیں جو اس قربانی کی وجہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو کر انہیں گالیاں بھی نکالتے ہیں اور پتھر بھی مارتے ہیں، کہتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے آگے، وہ شرم تمہیں نہیں آتی؟ جب اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے کہ کانے کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والے کو بھی کھلاؤ، ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا مال ہے، اللہ کے لوگ ہیں، انہیں کے اوپر کیوں نہیں خرچ کرتے، کیوں نہیں ہمیں نہیں دیتے؟ اگر آپ اسے گوشت نہیں دیتے تو خدا را کم از کم آپ اس کی بے عزتی مت کریں۔ عزت نفس ہر ایک کو بہت محبوب ہے، کوئی بھی حتی الوسع شاپر گوشت کا اٹھا کر کسی کے دروازے کے اوپر نہیں جاتا، جب بھی وہ جاتا ہے اسی وجہ سے جاتا ہے کہ مجبوری اسے لے کر جاتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کانے کو بھی دو اور معطر کو بھی دو۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولکل امۃ جعلنا منسکا لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام فإلہکم الہ واحد فلہ اسلموا وبشر المخبتین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل امۃ عید وعیدنا ھذا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قربانی کے دن چل رہے ہیں، یعنی آج 9 ذی الحجہ ہے، کل سے قربانی کے دن شروع ہو جائیں گے۔ تو اسی معاملے میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم ہمیں قربانی کے حوالے سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ کا پاک ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کو مقرر کیا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جتنی بھی امتیں گزری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک ہر ایک کے لیے قربانی مقرر کی گئی تھی۔ ہر ایک اپنے اپنے طریقے سے اللہ کا قرب حاصل کرتا تھا قربانی کے ذریعے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں آتا ہے حابیل اور قابیل۔ حابیل نے ایک دمبا بہترین قسم کا اللہ کے راستے میں دیا، اس کی قربانی قبول ہوگی، اور قابیل جو تھا اس نے گلے سڑے ہوئے کچھ دانے اللہ کے راستے میں لا کر چھوڑے، پہاڑی کی چوٹی پر چھوڑے، تو آگ نے آ کر وہ دمبا تو کھا لیا، لیکن وہ ادھر ہی گلتے سڑتے رہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر امت کے اندر قربانی رہی، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کی کچھ خصوصیات ہیں۔ وہ یہ کہ پہلے امتوں کے لیے قربانی کا گوشت اور قربانی کی کوئی بھی چیز وہ کھا نہیں سکتے تھے، وہ آگ نہیں کھانی تھی، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس امت کے لیے اللہ رب العزت نے اتنی گنجائش بھی رکھ دی کہ آپ قربانی کریں اللہ کی رضا کے لیے، اور قربانی کا گوشت خود بھی کھائیں اور اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی کھلائیں، یہ اللہ نے چھوٹ دے دی۔ تو پتہ چلا کہ قربانی کی جو چیز ہے یہ پہلی نہیں ہے اس امت کے اندر، بلکہ اس سے پہلے امتوں کے اندر بھی قربانی تھی۔ اب قربانی کا مقصد اور غرض کیا ہے اسے بھی اللہ خود بیان کرتے ہیں، لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقهم من بہیمۃ الانعام، تاکہ ان چوپایوں کے اوپر لیا جائے اللہ کا نام، یعنی جن چوپایوں کو آپ ذبح کرتے ہیں ان چوپایوں کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز ہے آپ اسے ذبح کرتے ہیں، جب تک آپ اس کے اوپر بسم اللہ واللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھتے تب تک وہ قربانی کا جانور ہے یا عام ذبیحہ ہے وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا۔ اسی چیز کو فقہاء نے بیان کیا قرآن کی دوسری آیات کریمہ کے تحت، یعنی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس جانور کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کو چھوڑ کر کسی کا بھی نام لیا گیا، وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی جانور کو بھی آپ ذبح کریں گے اس کے اوپر آپ کو اللہ کا نام لینا فرض اور ضروری ہے۔ اگر کسی نے اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام لیا، غیر اللہ کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی ولی ہو یا کوئی نبی ہو یا کوئی بزرگ ہو، کسی کا بھی کوئی نام لیتا ہے تو یہ غیر اللہ کی ذات کے اندر چلا جائے گا، اس کا یہ ذبیحہ کھانا اور کھلانا سب حرام ہے۔ تو فرمایا اس کے اوپر اللہ کا نام لیں، کتنے ہی جانور ذبح ہوں گے سب کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے گا، تو یہ اللہ کی کیا ہے؟ بڑائی ہے۔ تو فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ اور ہمارا الہ ایک ہے، یعنی اہل کتاب کی طرف خطاب ہے کہ اہل کتاب تمہارا جو معبود ہے وہ بھی اللہ ہے، تورات بھی اللہ نے نازل کی، انجیل بھی اللہ نے نازل کی، زبور بھی اللہ نے نازل کی، تو اس طرح سے اللہ تمہارا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ اب آ کر فرق کیا ہوتا ہے؟ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کی جانب اپنے چہرے کو جھکانا ہے، اس کے لیے اپنے سر کو نیچے کرنا ہے، جو حکم اللہ کا ہوگا اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ یہ قربانی کا مقصد ہے کہ انسان اپنے آپ کو گرا دے اللہ کے حکم کے سامنے۔ مال انسان کی سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اپنے مال کو خرچ کرو۔ وبشر المخبتین، فرمایا جب آپ اللہ کے حکم کو مانو گے تو اللہ پھر خوشخبری دیتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور خوشخبری کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری، باغات ہیں، پھر وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو یہاں پر اللہ خود عاجز لوگوں کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں عاجز کون ہے؟ فرمایا الذین، وہ لوگ ہیں
ہیں اذا ذکر اللہ، جب تلاوت کی جاتی ہے یا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ کا یا قرآن پڑھا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اب اللہ عاجز لوگوں کا اور نیک لوگوں کا تذکرے کے اندر صفت کون سی ذکر کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ان کے دل ڈرتے ہیں اللہ کی آیتوں سے، وہ لوگوں کی باتوں سے نہیں ڈرتے کہ لوگ کیا باتیں کریں گے، فرمایا وہ ڈرتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو دل کے اندر خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ کا، یہ اللہ نے ان کی صفت بیان کی۔ فرمایا والصابرین علی ما اصابہم، اور وہ تکالیف کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر صبر کرتے ہیں، واویلا نہیں کرتے کہ اے اللہ ہم بھی تمہیں ملے تھے، ہمارے اوپر ہی نعوذ باللہ تو نے تکالیف بھیجنی تھی، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، یہ ساری باتیں۔ اور یہ منافقین کی علامت دوسری جگہ پر بیان کی گئی ہے۔ فرمایا والمقیم الصلاۃ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں ان کو مانتے ہیں۔ یہ نہیں کہ سال کے اندر ایک دن بس آئے، جانور بھی اچھا لے کر آئے، کروڑ کا، 50 لاکھ کا، 10 لاکھ کا، 20 لاکھ کا، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لیکن جب قربانی ختم ہوگی بڑے زور و شور سے قربانی کی اور لوگوں کو بتایا میں نے یہ مال خریدا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں، لیکن اس کے بعد نماز کی طرف آتے ہی نہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی، تو یہ قربانی تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، قربانی، زکوٰۃ، نماز، حج اور جتنے اللہ کے احکامات ہیں، یہ سارے کے سارے سیڑھیاں ہیں، یہ سارے کے سارے سیڑھیاں ہیں۔ ایک سیڑھی پر پاؤں رکھیں گے، دوسرے پر پاؤں رکھیں گے، تیسرے پر پاؤں رکھیں گے تو اوپر پہنچیں گے۔ فرمایا یہ سارے کے سارے اللہ کے قرب کے ذریعے ہیں، سیڑھیاں ہیں۔ آپ ان ساریوں کے اوپر پاؤں جب رکھیں گے تب جا کر آپ اللہ کے پاس پہنچیں گے، تب جا کر اللہ کا قرب آپ کو حاصل ہوگا۔ فرمایا والمقیم الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے انسان پابندی کے ساتھ نماز پڑھے، اس کے اندر کمی کوتاہی کسی قسم کی نہ کرے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں سے اس نظریے کو اللہ نے توڑ دیا کہ یہ ہمارا کمال ہے، ہماری محنت سے ہم نے مال کو جمع کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ تمہاری محنت ہے اور نہ ہی تمہارا مال ہے، یہ دیا بھی ہم نے ہے اور یہ ہے بھی ہمارا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو کوئی شخص قربانی بھی کرے تو اس کی بھی نیت یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہی کا مال تھا، اللہ ہی کے راستے کے اندر میں لگا رہا ہوں۔ آگے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو لفظ بدن یہ جو ہے یہ بڑے اونٹ کے اوپر بولا جاتا ہے عرب کے اندر، لیکن اس کا جو آپ مفہوم سمجھے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بڑا جانور ہے، اونٹ، گائیں، بھینس، جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے اوپر بدن کا لفظ بولا جاتا ہے۔ فرمایا والبدن جعلناها لکم، ان بڑے جانوروں کو ہم نے بنایا ہے تمہارے لیے، من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیاں، یہ چلتے پھرتی اللہ کی نشانیاں ہیں کہ کتنی بڑی جسامت اللہ نے ان کو دی ہے۔ اور سب سے بڑی اللہ کی نشانی یہ کہ ہم انسان ہاتھی کو، اونٹ کو، گائے کو، بیل کو اپنے قابو میں کرتے ہیں اور خود اسے ذبح کرتے ہیں۔ اگر یہ جانور جو ہیں ان کے دل کے اندر اللہ نے انسان کا رعب نہ بٹھایا ہوا ہوتا تو کوئی انسان ایسا نہیں تھا کہ وہ اٹھ کر کسی گائے کو یا بیل کو یا اونٹ کو ذبح کرتا، نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن اللہ کی یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ یہ انسانوں کے تابع ہوئے ہیں۔ تو فرمایا لکم فیہا خیر، اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیا خیر ہے ان جانوروں کے اندر تمہارے لیے؟ تمہارے کام کے اندر آتے ہیں، تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، تم ان کا گوشت کھاتے ہو، تم ان کا دودھ پیتے ہو، پھر تم انہیں ذبح کر کے گوشت بھی خود کھاتے ہو اور اللہ کی رضا بھی حاصل کرتے ہو۔ کتنی خیریں ہیں ان کے اندر۔ دوسرا من شعائر اللہ، شعائر اللہ کیا چیز ہے اس سے سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کی نشانیاں، اللہ کی نشانی کیا؟ جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ تعالی نے 4 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلی فرمایا کتاب اللہ، دوسرا فرمایا رسول اللہ، تیسرا فرمایا صلاۃ اللہ، اور چوتھی بیت اللہ، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول، اللہ کا گھر، اللہ کی نماز۔ یہ 4 بڑی نشانیاں ہیں۔ ان 4 نشانیوں کے نیچے ان کی جب شاخوں کے اندر آئیں گے تو وہ بے شمار ہیں، انہیں انسان گنتی نہیں کر سکتا، وہ کئی 100 کی تعداد کے اندر ہے۔ سب سے پہلے آئیں کلام اللہ، کتاب ہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی نشانی ہے۔ اب اس قرآن کے نیچے ہر وہ کتاب اللہ کی نشانی ہے جو قرآن کو سمجھنے کے اندر مدد دیتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کو سمجھنے کے لیے آپ کو احادیث کی کتابوں کے محتاج ہیں، تو احادیث کی کتابیں بھی کیا ہوئی؟ اللہ کی نشانیاں ہوئیں۔ ایک مثال سب کی دیتا ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں جنہیں قرآن نے خود بیان کیا انما العلماء، اب یہ سارے کے سارے علماء، اور علماء بھی وہ جو علماء حق ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی اشاعت کرتے ہیں اور دین کے لیے اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، وہ نہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشر الناس من تحت ادیم السماء، کہ وہ
علماء سو جو آسمان کے تلے سب سے برے ہیں اللہ کی نگاہ کے اندر، فرمایا وہ نہیں، وہ علماء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چل رہے ہیں، ورنہ آج تم مارکیٹ کے اندر آپ کو لاکھوں علماء مل رہے ہیں، اور وہ علماء کہ جو دین کو صرف صرف بیچ رہے ہیں، دین کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ دین کو بیچنا اور دین کی کمائی کھانا، دین کے نام کے اوپر اپنی دکانیں چلانا، وہ نہیں۔ تو فرمایا لکم فیہا شاعر اللہ لکم فیہا خیر شاعر اللہ، تو دو ہو گئے، ایک کتاب اللہ، ایک رسول اللہ، تیسرا ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب اس کے نیچے کیا آ جاتی ہیں؟ اس کے نیچے تمام مساجد آ جاتی ہیں، وہ ساری کی ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ صلاۃ اللہ، اللہ کی نماز، نماز چاہے وہ نفل ہو فرض ہو، ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ان ساری چیزوں کی کیا کرنی ہے؟ آپ نے عزت اور احترام کرنی ہے۔ آگے چل کر اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا احترام نہیں کرتے، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، مگر وہ لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا تقوی ہوتا ہے، وہ ان نشانیوں کا احترام کرتے ہیں۔ اور جن کے دل کے اندر خوف نہیں تو وہ کعبہ کے اندر جا کر کعبہ کی بے حرمتی کرتے ہیں، کعبہ کے اندر شرابیں ساری چیزیں یہ کرتے ہیں۔ اور جن کے دل کے اندر خوف نہیں وہ اللہ کے وارثوں یعنی اللہ کے انبیاء کے وارثوں کو یعنی علماء کو گالیاں بھی دیتے ہیں، برا بلا بھی کہتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، وہ ہو گئے دو۔ اور تیسرا نماز کے ساتھ بھی جو ڈرامے لوگ کرتے ہیں یا نماز کے ساتھ بھی جو مذاق کرتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اللہ آگے فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، اب حکم دیا جا رہا ہے، پہلے مقصد تھا اب حکم ہے۔ فرمایا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، پس آپ اللہ کا نام لیجئے ان جانوروں کے اوپر جب آپ انہیں قطار کے اندر کھڑے کریں، جب آپ انہیں صف کے اندر کھڑا کریں تو آپ ان کے اوپر اللہ کا نام لے لیں۔ یہ عموماً اونٹوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اونٹوں کو صفوں کے اوپر کھڑا کیا جاتا ہے، سیدھا کر کے ان کا ایک پاؤں باندھا جاتا ہے، 3 ٹانگوں کے اوپر انہیں کھڑا کیا جاتا ہے، پھر ان کے نہر کے اندر چھری مار کر انہیں ذبح کیا جاتا ہے، یعنی اسے نہر کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب وہ ایک پہلو کے اوپر گر جائیں، یہ کنایہ ہے، یعنی جب انہیں آپ ذبح کر دیں، ان کا گوشت پوشت علیحدہ کر دیں، تو فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، اس گوشت سے آپ کھائیں۔ پہلے قربانی کے جانور کے گوشت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت کو نہیں رکھ سکتے، یعنی 3 دن سے پہلے اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے جو 3 دنوں کے اندر کھا لیں۔ لیکن پھر بعد کے اندر پھر جو حدیث آئی تو پہلے والی منسوخ ہو گئی 3 دن والی، پھر فرمایا کہ آپ جتنا بھی کھا سکتے ہیں کھائیں۔ تو فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، تو اس قربانی کو کرنے کے بعد وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، خود ہی نہیں کھانا، فرمایا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، آپ قانع شخص کو بھی کھلائیں۔ قانع اس شخص کو کہا جاتا ہے تو مجبور ہے، مسکین ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، سفید پوش ہے، مانگتا بھی کسی سے نہیں، فرمایا اسے بھی کھلائیں۔ والمعتر، اور سوال کرنے والے کو بھی کھلائیں، کسی کو بھی رد نہیں کرنا، کو جھڑکو مت۔ اگر گوشت نہیں دیتے بخیل ہیں پھر اتنا کریں کہ خاموشی سے انہیں کہیں کہ بچے آپ گھر چلے جائیں، ہم بخیل ہیں، ہم کسی کو گوشت نہیں دے سکتے، انہیں آرام سے واپس کر دیں لیکن ان کی بے عزتی مت کریں۔ فرمایا کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون، اسی طرح اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے ان جانوروں کو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو پہلے بات کر چکا ہوں کہ اللہ نے مسخر کیا ہے، کہاں انسان کے بس میں تھا کہ کسی اونٹ کو وہ ذبح کرے۔ آگے فرمایا اللہ نے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، انسان کے دل کے اندر بات آتی ہے نا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو یہ گوشت نہ، فرمایا نہیں، لن ینال اللہ، ہرگز نہیں پہنچتا اللہ کو، لحومها، ان جانوروں کا گوشت، ولا دماؤها، اور نہ ہی ان کا خون۔ آپ کہتے ہیں کہ خون پہنچتا ہے، یہ گوشت نہیں، اللہ ان ساری کی ساری چیزوں سے غنی ہے، اللہ کو کسی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں، لیکن اللہ آپ کو کیا کرتے ہیں؟ آزماتے ہیں کہ کون ہے میری بات ماننے والا، حالانکہ اللہ کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، اللہ کو تو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن جو تمہارا تقوی ہے نا، جو تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، وہ اللہ کو پہنچتا ہے۔ اللہ اسے دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر تمہارے کیا ہے، دل کے اندر قربانی تم کر رہے ہو، نیت تمہاری کیا ہے، نیت یہ ہے کہ لوگوں کو دکھلاؤں یا گوشت کھاؤں، تو فرمایا پھر ایسی قربانی تمہارے منہ کے اوپر ماری جائے گی۔ اور اگر دل کے اندر خالص نیت یہ ہے کہ گوشت کی بھی ضرورت نہیں، لوگوں کا دکھلاوا بھی نہیں، صرف اور صرف دل کے اندر نیت یہ ہے کہ مجھ سے میرا اللہ خوش ہو جائے، میں اللہ کو خوش کر دوں، تو فرمایا یہ جو تمہارا تقوی ہے یہ اللہ کو پہنچتا ہے اور اسی کا تمہیں ثواب بھی ملے گا۔ اور ثواب کیا ملے گا؟ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، فرمایا کہ قیامت والے دن یہی تمہارا جانور جسے تم نے دنیا کے اندر ذبح کیا ہے، یہ قیامت والے دن آئے گا بقرونہا واظلافہا واشعارہا، اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے ناخن
नाखनों के साथ हर चीज़ को तोला जाएगा, गोश्त समेत, हड्डियों समेत, ये तुम्हारे मीज़ान के अंदर रखा जाएगा। तो फरमाया वबश्शिरिल मुहसिनीन वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम कज़ालिक सख़्ख़रहा लकुम लितुकब्बिरुल्लाह। इन चीज़ों को क्यों मुसख़्ख़र किया है, क्यों खूबसूरत बनाया है तुम्हारे लिए? लितुकब्बिरुल्लाह, ताकि तुम अल्लाह की किब्रियाई बयान करो। जितनी अल्लाह की किब्रियाई बयान करोगे, जितना अल्लाह का जिक्र करोगे, अल्लाह खुश होंगे। फरमाया अल्लाह क़यामत वाले अल्लाह फरिश्तों की मजलिस के अंदर अल्लाह फ़ख्र करते हैं कि जब मुसलमान ईद वाले दिन सदा लगाते हैं अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, तो इस सदा को सुनकर फरिश्तों के ऊपर अल्लाह फ़ख्र करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं ये ही वो मेरे बंदे हैं जिनके बारे में तुमने कहा था कि अल्लाह इन्हें मत बना। तो आज देखा है ये मेरी तस्बीह बयान करते हैं, मेरी तकबीर और तहलील बयान करते हैं कि नहीं करते? तो फरमाया किसके ऊपर क्यों बयान करें अल्लाह की तकबीर? अला मा हदाकुम, कि अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी, अल्लाह ने तुम्हें ईमान दिया। इससे बढ़कर दौलत तो तुम्हारे पास कोई भी नहीं। सबसे बड़ी दौलत ये है, जिन लोगों को ईमान नसीब नहीं हुआ उन लोगों से जाकर ईमान की कदर पूछिए, या जिन लोगों ने कलमा पढ़ा है ईसाई होते हुए या यहूदी होते हुए या मुशरिक होते हुए, कलमा उन्होंने पढ़ा है, आज जाकर ज़रा उन्हें पूछिए कि ईमान की कदर क्या है, उनके साथ कौन सी जुल्म ज़्यादतियाँ हुई हैं, वो आपको ईमान की असल कदर बताएंगे। हमें ईमान की कदर नहीं इस वजह से कि हमने दादा से कलमा सुना, परदादा से कलमा सुना, बाप से कलमा सुना, माँ की गोद के अंदर कलमा सुना, इसलिए हमें हिदायत की कोई हैसियत हमारे यहाँ नहीं, कदर हमारे यहाँ नहीं। फरमाया वबश्शिरिल मुहसिनीन, खुशखबरी है एहसान करने वालों के लिए। अब एहसान क्या है? तो एहसान की जामे और माने तारीफ जो हदीस जिब्राइल के अंदर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, फरमाया अन तअबुदल्लाह कअन्नका तराह फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, कि आप अल्लाह की इबादत इस तरीके से करो, ये तसव्वुर अपने ज़हन के अंदर बिठाओ कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ। फरमाया ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ अंबिया को हासिल होता है, या अल्लाह के बहुत बड़े नेक वली हों तो इन्हें ये दर्जा हासिल होता है। इसके अलावा फरमाया अगर ये दर्जा आपको हासिल नहीं, फिर इतना तसव्वुर अपने ज़हन के अंदर लाओ कम अज़ कम कि मैं अल्लाह मुझे देख रहा है, ये सबसे बड़ा एहसान है। फरमाया वबश्शिरिल मुहसिनीन, तो एहसान करने वालों को क्या है? खुशखबरी है। अल्लाह से दुआ है अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।